نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج بحمد اللہ تعالیٰ ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 ہے جس سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ شاہد کریمہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا افغیر دین اللہ یبغون ولاہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وعلیہ یرجعون، کہ کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں، اور جو کو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اس نے خوشی سے یا لاچاری سے بہرحال اسی کی فرما برداری اختیار کی ہے اور سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ آیت کریمہ بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تورات اور انجیل کے حامل جو یہود و نصارہ تھے وہ دین ابراہیمی کے معاملے میں، دین ابراہیم کے بارے میں اپنے باہمی اختلاف کو لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تشریف لاتے، اور ہر فرقے کا یہ خیال تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے۔ یہودی یہ دعوے دار تھے کہ ہم دین ابراہیم کے حامل ہیں، اور عیسائی یہ دعوے دار تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کے دین کے حامل ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں فریق ہی دین ابراہیم سے لا تعلق، تمہارا دین ابراہیم کے ساتھ دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پر وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم آپ کے فیصلے پر رضامند نہیں، قبول نہیں کرتے، اور آپ کے دین کو بھی قبول نہیں کریں گے۔ تو اس پر اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں، یعنی کہ دین مبین تو وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ تو اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کون سا دین چاہتے ہیں، یعنی کہ یہود تھے، انہوں نے اپنا من چاہا ایک دین بنا رکھا تھا، اپنا ایک مذہب بنا رکھا تھا، اور اس کو جوڑتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ اور اسی طرح عیسائی تھے، انہوں نے بھی اپنا من چاہا مذہب بنا لیا اور اس کو جوڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور پھر جا کے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کہ یہ دین ابراہیمی ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، آپ کو اللہ کریم نے نبوت سے سرفراز فرمایا، تو جب آپ نے دین بیان کرنا شروع کیا تو انہوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا، اور جب آپس میں جھگڑا کرتے تو پھر فیصلہ کرنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے۔ تو ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا کہ اصل میں ہم دین ابراہیمی پر ہیں، تو آقا نے فرمایا تم دونوں ہی دین ابراہیمی پر نہیں ہو۔ جو ابراہیم علیہ السلام پر جو دین آیا، جو مذہب ابراہیم علیہ السلام کا تھا یا موسیٰ علیہ السلام کا تھا، جو عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، وہ میں لے کر آیا ہوں۔ تو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ کریم نے اس کا جواب دیا کہ یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں، کہ دین تو اللہ کا دین تو یہ ہے۔ ان الدین اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے، اس کے سوا تو کوئی اور دین ہے نہیں۔ اور یہی دین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے دنیا میں۔ تو اللہ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ اب جس دین پر تم ہو یہود و نصارہ، حقیقت میں تم اصل دین پر نہیں ہو، دین وہی ہے جس کو میرا مصطفیٰ کریم بیان فرما رہے ہیں، تو کیا اس کے سوا تم کچھ اور دین چاہتے؟ اور پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی آسمانوں میں یا زمین پر
خوشی سے یا لاچاری سے فرما برداری کو اسی کی اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے سب اسی کی طرف لٹائے جائیں گے۔ کہ کوئی فرما برداری اپنی چاہت سے کر لے تب بھی، نہ چاہت سے کرے تب بھی، دونوں ہی شکلوں میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ سبھی اسی کی طرف لٹائے جائیں گے۔ تو پلٹ کر تو تم سب نے میری ہی طرف آنا ہے۔ آگے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ ونبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ کیا میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر اور یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، ہم ان سب پر ایمان لے کر آئے۔ اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر اور ان کے علاوہ جملہ انبیاء اکرام پر، نبیوں پر ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا، ہم ان سب پر ایمان لائے۔ ہم ان میں سے کسی پر بھی ایمان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے تابع فرما ہیں۔ تو اوپر اللہ کریم نے دین کو بیان فرما کے کہ دین تو وہی ہے جو اللہ کے نزدیک دین ہے۔ یہاں اللہ کریم نے ایمان جو تھا ان کا یہ کہنا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تو اللہ کریم نے سارا جھگڑا ہی ختم کر دیا۔ کیا میرے محبوب آپ فرما دیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا یعنی کہ قرآن کریم، اس پر بھی ہم ایمان لائے، اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر، ان کی اولاد پر اتارا گیا، یعنی کہ سارے کے سارے انبیاء کرام پر جو بھی کتاب نازل کی گئی ہم ان سب پر ایمان لائے۔ اور ساتھ ہی اللہ کریم نے پھر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ساتھ کیا کہ ان پر بھی جو نازل کیا گیا اللہ کریم نے اپنے فضل سے جو ان کو عطا کیا ہم ان پر بھی ایمان لائے۔ اور تیسری بات یہ اللہ کریم نے آیت کریمہ میں فرمائی کہ ہم ان سب میں کسی میں بھی ایمان میں فرق نہیں کرتے۔ تو ایمان آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہمارا تو ایمان شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے تمام رسولوں پر، اللہ کی تمام کتابوں پر، اللہ کے تمام ملائکہ پر، اور پھر آخرت پر۔ تو اللہ کریم نے یہاں اس آیت کریمہ میں اس ایمان کی صفت کو بیان فرمایا کہ آپ یہ جھگڑا جو کرتے ہیں نا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے یا موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے یا ابراہیم علیہ السلام کے آپ دین کے حامل نہیں ہیں، تو آپ فرما دیں کہ ہم تو سب کو ہی مانتے ہیں، صرف سب کو نہیں مانتے، سب کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ماننا، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو اب جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے، یا جیسے ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک جو ہے ہر ایک نبی پر ایمان رکھتا ہے اور ہر ایک کتاب کو ماننے والا ہے۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہم مانتے ساری کتابوں کے ہیں، مانتے سب نبیوں کو ہیں، لیکن شریعت جو ہے وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جب شریعت کی بات آئے گی تو ہم فالو شریعت محمدی کو کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ دور، یہ نظام چلتا رہا۔ جب کوئی نیا نبی آتا تھا، ایک زمانہ گزرتا اور دوسرے نبی آگے، تو وہ نئے نبی کی شریعت کو ماننا جو ہوتا تھا وہ ضروری ہوتا تھا۔ جب علاقائی بات ہوتی تھی، جس علاقے میں موسیٰ علیہ السلام تھے وہاں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اور کسی اور علاقے میں اگر کوئی اور نبی تھا تو وہ اس کی ماننے والے تھے، لیکن شریعت ان کی ایک جیسی ہی ہوتی تھی، حکم ایک ہوتا تھا۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی اور نبی نہیں آیا۔
آپ ساری کائنات کے لیے نبی بن کر آئے، تو اب ساری کائنات کے لیے شریعت ایک ہی اللہ کریم نے رکھی ہے، وہ شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قیامت تک کے لیے ہم مانیں گے ہر نبی کو کہ وہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، جو بھی کتابیں نازل ہوئیں ہم تورات کو بھی مانیں گے، انجیل کو بھی مانیں گے، زبور کو بھی مانیں گے کہ یہ اللہ کی کتابیں تھیں۔ اب موجودہ نسخے کی بات نہیں میں کر رہا، اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کی بات نہیں کر، جب تورات کی بات کی جائے گی یہ تورات ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ انجیل ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ زبور ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ تو ہر کتاب کو ماننا ہم پر فرض ہے، اور ہر نبی کو ماننا ہم پر فرض ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور ہر نبی پر اللہ، اور پھر آقا نے فرمایا، اللہ کریم نے فرمایا سے لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی میں فرق بھی نہیں کرتے کہ یہ کتاب جو تھی نا یہ الہامی تھی یا نہیں تھی، یہ نبی اللہ کے تھے کہ نہیں تھے۔ ہم ہر ایک کو نبی بھی مانتے ہیں اور ہر ایک کتاب کو اللہ کی کتاب بھی مانتے ہیں، اور ہم اسی کے تابع فرما ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم نے اپنا سر اس کی بارگاہ میں ہی خم کر رکھا، یعنی کہ ہم ایک ہی خدا کے ماننے والے، کسی اور کے ماننے والے نہیں ہیں۔ آگے اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اب جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے گا تو وہ اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اللہ کریم نے یہاں پر فیصلہ سنا دیا کہ اب جو بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آ جانے کے بعد جب اللہ نے فرما دیا کہ میں نے تمہارے لیے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا، دین اسلام کی تکمیل کے بعد، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مکمل ہو جانے کے بعد، اللہ کریم فرماتے ہیں اب جو کوئی اس اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے گا، کسی اور دین کا پیروکار بننا چاہے گا تو اس کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کہ جب اللہ کے ہاں انسان کی پیشی ہوگی تو وہاں دین اسلام کے سوا کسی اور دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موجود تھے وہ بھی کس مذہب پر تھے؟ اسلام پر تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی کس مذہب پر تھے؟ اسلام پر تھے۔ اب چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو دین اللہ نے مکمل کر دیا، تو اب جس نے بھی قبول کرنا ہے اسی دین کو قبول کرنا ہے۔ تو اللہ نے فیصلہ یہ سنا دیا کہ جو اس دین کو قبول نہیں کرنا چاہتا پابندی زور زبر نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھے کہ اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اس کے دین کو، اس کے خود ساختہ مذہب کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ کب؟ جب وہ اللہ کے پاس آئے گا، جب اللہ حساب و کتاب لے گا، جب وہاں پوچھا جائے گا ماں دینک، تیرا دین کیا ہے، تو وہاں دین اسلام کے سوا کسی اور دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ آگے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کیف یہد اللہ قوم کافروا بعد ایمانہم وشاہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اللہ ان لوگوں کو کیوں کر ہدایت فرمائے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، حالانکہ وہ اس امر کی گواہی دے چکے، اس امر کی گواہی دے چکے تھے کیا؟ کہ یہ رسول سچا ہے، اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکی تھیں، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اب اللہ کی فرماتا ہے کہ جو واضح نشانیاں اور ہدایات آ جانے کے باوجود بھی اب اس دین کو قبول نہیں کرتے، جبکہ ان کو پتہ تھا، ان کی کتابوں میں، یہود و نصارہ کی کتابوں میں یہ بات آ چکی تھی کہ آخری الزمان نبی جو آئیں گے وہ فلاں علاقے میں آئیں گے، یہ ان کا نام ہوگا، یہ سارا میں نے مضمون بیان کیا کہ سارا خط و خال بھی ان کو پتہ تھا۔ تو اب اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اب جب کہ ان کو سب کچھ معلوم ہو چکا تھا، وہ پہلے وہ گواہی دے چکے تھے اس بات کی کہ یہ رسول ہیں سچے، یہ رسول جب اپنی مجلسوں میں بیٹھتے تھے نا تو مشرقین مکہ بھی
اور یہود و نصارہ بھی اپنی محفلوں میں بیٹھ کر یہ کہتے تھے کہ ہاں یہ وہی نبی ہیں جنہوں نے آنا تھا، یہ حق پر ہیں، یہ سچے ہیں، لیکن اپنے بغض اور عناد کی وجہ سے وہ منظر عام پر آ کر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو اللہ اس بیماری کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ان کو خبر تو تھی کہ یہ رسول سچا ہے، اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکی تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا کہ جو شخص یا جو قوم یا جو قبیلہ اپنی جان پر ظلم کرنے کے لیے خود ہی تیار ہو جائے تو اللہ کریم فرماتے ہیں پھر میں ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو ہدایت لینا ہی نہ چاہے، جس کے من میں ہدایت حاصل کرنے کے لیے تڑپ بھی پیدا نہ ہو، تو اللہ کہتا ہے میں بھی ایسے کسی شخص کو، ایسے کسی گروہ کو، ایسی کسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو جو ظالم ہو جاتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ گروہ ہو، چاہے وہ قوم ہو، اللہ کریم اس سے اپنی ہدایت کو دور فرما لیتے ہیں، پھر وہ دنیا میں بھٹکتا رہتا ہے، مرتے دم تک رب کریم پھر اس کو ہدایت عطا نہیں فرماتے۔ وہ اسی گمراہی کے رستے پر چلتے چلتے اپنے اصل مقام یعنی کہ جہنم کی طرف سفر کو جاری رکھتے ہوئے دوزخ کا ایندھن بن جاتا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں ظالم کو کبھی بھی ہدایت نہیں فرماتا۔ تو آج کی بات یہیں ختم کرتے ہیں، اس سے آگے اللہ نے چاہا تو مضمون کو لے کر کل چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔